دربار رسالت میں اصحاب رسول موجود ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے، ارشاد فرمائیے، ہمیں سکھائیے کہ اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو ہم اسے آہستہ پکاریں، اور اگر وہ ہم سے دور ہے تو ہم اسے زور سے ندا کے ساتھ پکاریں. یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبریل ہمارے حبیب کے اصحاب کو یہ ہماری طرف سے پیغام سناؤ. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آپ احباب نے سماعت کی. ارشاد ربانی ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں، انہیں شوق ہے نا مجھے جاننے کا، تم نے انہیں بتوں سے چھڑا کے میرا بنایا، اب یہ جاننا چاہتے ہیں میرے بارے میں کون ہوں، تو میرے محبوب آپ ان کو میری طرف سے یہ جو انہوں نے آپ سے سوال کیا اس کا جواب ان کو عطا فرمائیں. انہیں فرمائیے قرآن پاک کی آیت کہ میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دیں کہ بے شک میں تو نزدیک ہوں. فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں یہ کہہ دیں کہ یہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پائیں. شمع توحید و رسالت کے دیوان اور پروانوں، بالخصوص یہ آیت کریمہ ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے ذات وحدہ لا شریک کی ایک صفت سیکھنے کے لیے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، شاید اگر یہ مجمع علماء میں بھی بات کی جائے تو اہل علم میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں. مدارس میں تو یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا الا ماشاء اللہ. ہمارے طالب علم بچے اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو تب جا کے وہ خود ان چیزوں تک پہنچتے ہیں، وگرنہ مدارس میں اس کو سرسری طور پہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا. اور اگر کوئی سمجھا بھی دے تو وہ روح میں اتارنے سے قاصر ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. جیسے طبیب الگ الگ ہوتے، معالج الگ الگ ہوتے، ان کی الگ حیثیت ہوتی، اسی طرح بولنے والے، سمجھانے والے، سلجھانے والے، سکھانے والے، معلم، استاد، مرشد، مربی، راہبر، ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں، ان کے شعور میں فرق ہوتا ہے. سوال پہلا، اس آیت کریمہ میں یہ جو ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، مطلب یہاں جواب دینے سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ آپ میری طرح متوجہ ہو جائیں، بڑے لوگ 30 مارک ہاں بنتے ہیں جی ہم بڑی شے ہیں. آپ کی 150 سال عمر ہوگی، آپ بتائیں کہ اللہ قریب ہے، اس کا مطلب کیا ہے بتائیں. تو اللہ وحدہ لا شریک رب کے بارے میں جاننا ضروری ہے، خصوصاً وہ چیزیں کہ جو قرآن پاک کی آیات کی صورت میں واضح واضح موجود ہیں انہیں سمجھنا ضروری ہے، لازمی ہے. اب یہی سوال ہے کہ جی اللہ قریب ہے، بتائیں کیا مطلب ہے اس کا. اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے یہ کہ دائیں بائیں بغلوں میں جا کے کبھی ادھر دیکھے کبھی دیکھے، یا یہ کہ جی نیڑے دا مطلب وہ نیڑے ہے، وہ نیڑے ہے. یہ آپ سمجھا تھوڑا رہے ہیں، یہ تو آپ لڑائی کر رہے ہیں. سمجھانا کسے کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں اللہ کے کرم سے. سنیے گا، مطلب یہ وہ بیان ہے، یہ وہ خطاب ہے کہ جو ہر مسلم کو، ہر بھائی کو، رسول خدا کے ہر غلام کو، کلمہ پڑھنے والے کو اس کا جواب آنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے. سن لیجئے، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے. ایک اصول نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات، جب بھی وحدہ لا شریک کی کچھ صفات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ سمجھانے کے اعتبار سے اس قسم کے استعارے یا قرینے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بندے سمجھ سکیں. اب ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بیٹھتا ہے کہ جو کبھی اسکول بھی نہیں گیا، وہ کہ ہمیں سمجھائیں، میں تو پھر الحمدللہ طبیب ہوں، میں تو ہر بندے کو سمجھا سکتا ہوں. لیکن وہ ذرا پھر بعض اوقات بیان طویل ہو جاتا ہے، گفتگو لمبی ہو جاتی ہے. تھوڑی سی عام فہم بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
سوال لوٹ کے پھر آیا کہ جی اللہ قریب ہے، آخر قریب کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے یہاں لفظ قریب کا یہ مفہوم ہے کہ یہ ایک لفظ کے مقابلے میں لفظ بولا گیا ہے، دور کے مقابلے میں لفظ قریب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں بولوں کہ بھائی کوئی بلندی پر ہے تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بلندی ہے تو پھر پستی بھی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح اگر میں کہوں کہ بھئی کوئی بڑا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی چھوٹا بھی ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بڑا خوبصورت ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ کوئی بڑا کوئی بدصورت بھی ہوگا۔ اور اصول یہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں یہ معنی بیان کرے کہ جی اللہ اس معنی میں قریب ہے جو ہم کہتے ہیں، مثلا ہم کس معنی میں قریب لیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ گلاس میرے قریب ہے، اچھا یہ مائک گلاس سے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، پھر آگے اور قریب آتے جائیں، میرا وجود ہے، میری آواز ہے، میری صفات ہیں، میری سماعت ہے، میرا بولنا ہے، میری حیات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی ایک چیز دوسرے دور کے معنی میں قریب ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ یہ میرے سامنے لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ دور ہے، یہ مائک اس سے قریب ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جب اللہ کے بارے میں کہا جائے گا اللہ قریب ہے تو بندوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کیا اللہ دور بھی ہے؟ ایک تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ دوسری بات کہ بھئی جب قریب کہا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھی مخلوق کی طرح لفظ قرب کا جو معنی ہے وہ اللہ کے بارے میں نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ جی مخلوق کی طرح وہ قریب بھی نہیں، دور کے مقابلے میں بھی وہ قریب نہیں، تو پھر قریب کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا اصل معنی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ تو وحدہ لا شریک جسمانی طور پہ ہمارے قریب ہے، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے، تو پھر وہ قریب کیسے ہے؟ کہ بھئی وہ مکانی طور پہ بھی ہمارے قریب نہیں ہے، کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے۔ سن رہے؟ اچھا، ایک اور ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، فاصلہ طے کرنا، کہ اللہ فاصلہ طے کر کے ہمارے قریب ہے، خدا اس سے بھی پاک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے قریب ہے، اللہ اپنے احاطہ کے ساتھ ہمارے قریب ہے، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے قریب ہے۔ یہ اس کا وہ معنی ہے جو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ معنی سمجھ لیں کہ جی جیسے بندہ قریب ہوتا ہے ایسے رب قریب ہے، تو ایسے بندہ کافر ہو جائے گا، فوری طور پہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آگے جہاں اہل علم کا دم خم لفظ ختم ہوتے ہیں، وہاں سے عاشق اور صوفی آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی علم سمجھنے والے نہیں ملے، عشق سمجھنے والے تو بندے ہیں ہی کوئی نہیں۔ ابھی تو ہمیں علم سمجھنے والے لوگ نہیں ملے، جنہوں نے سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ علم اہل علم علماء کا ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور توحید پہ تقریر کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں علماء کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ساریاں آیتاں وہابیاں تے لا چھڑ دے ہیں، تے جڑے وہابی نے وہ جدوں اللہ دی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے، وہ ساری آیتیں بریلویوں پہ لگا کے وہ اللہ کے بندو پہلے یہ تو سمجھ لو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، پھر جڑی آیت جتھے لگ دی انہیں اپنے آپ لگ جانا ہے۔ پہلے اپنے اللہ کی مرضی تو سنیں، سرکار مدینہ کی مرضی تو سنیں، اصحاب رسول کے وہ جذبات تو دیکھیں کہ جن جذبات کو آگے رکھ کے انہوں نے اپنے آقا سے سوال کیا تھا۔ زیادہ تر جو تربیت اصحاب رسول ہوتی تھی وہ اس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی محبت کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں، اسرار الہیہ، معرفت ربانیہ، یہ سوال ہوتے تھے صحاب رسول کے، اور یہ جواب دیتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں یہ جواب ملا کہ اللہ کا قریب ہونا کس معنی میں ہے؟ کہ اللہ اپنے علم کے ذریعے بندوں کے قریب ہے، کہ میرے بندے میں تیری زبان سے نکلا ہر لفظ جان رہا ہوں، تیری پلکوں پہ آیا ہر مچلتا آنسو جان رہا ہوں، تیرے دل کی دھڑکن کی جو تیزی ہے میں اس سے باخبر ہوں، تیرے جتنے پھڈے ہیں، جتنے مسئلے ہیں، جتنے مسائل ہیں میں انہیں جان رہا ہوں،
تیرے سجدوں میں جو تیزی ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں احاطہ کیے ہوئے ہوں تیری زندگی کی ہر لمحے کا، تو بولے نہیں، تیرے دل میں جو خیال ہے میں اس سے بھی باخبر ہوں، کیوں؟ فَإِنِّي قریب، اس لیے کہ میں قریب ہوں۔ اے اللہ بندوں جیسا قریب کیوں نہیں؟ جواب یہ ملے گا کہ بندوں جیسا قریب وہ ہو جو مخلوق ہو، جب ہم مخلوق نہیں تو پھر اپنی شان کے لائق ہی بندوں کے قریب ہوں۔ ابھی تو منہ سے بولتا بھی نہیں، ہم باخبر ہیں، لیکن تو ہمیں پکار، ہم سے دعا مانگ، ہم سے التجا کر، ہم سے زاری کر، ہماری بارگاہ میں رو، ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا، کیوں؟ ہم تیری سننے والے ہیں، تیری دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ تو قریب کا معنی یہ ہے کہ نہ مکانی قریب ہے، نہ زمانی قریب ہے، نہ مسافتی قریب ہے یعنی مسافت کے اعتبار سے، بلکہ وہ قریب ہے تو با اعتبار علم، وہ قریب ہے تو با اعتبار احاطہ، وہ قریب ہے تو با اعتبار قدرت۔ ابھی اصل مرحلہ اس سے آگے آتا ہے کہ جس مسئلے کو سیکھنے کے بعد غوث اعظم بنے۔ سن رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بیچارے بعض لوگ دو چار چیزیں سیکھنے کے بعد ان کو یہ لگ جاتا ہے کہ جی جو پیر صاحب ہے وہ ہم بھی ہیں، ہو سکتا ہے بعض مرید پیروں سے کامل ہوں، لیکن یہ بڑی اوکھی گل ہے، ایک غوث پاک ورگا مرشد ہوئے تو انہوں سجدی ہے یہ گل، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے مرشد سے اعلیٰ ہوں۔ غوث پاک نے کبھی یہ نہیں کہا، حالانکہ سچ یہی ہے، غوث پاک اپنے سارے پیروں سے اعلیٰ ہیں۔ کیسی مزے کی بات! جس مرشد شیخ حماد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس سے بھی غوث اعظم افضل ہے، کیسی بات ہے! اللہ اکبر! لیکن پیر نے یہ کبھی نہیں کہا، انہوں نے مارا کھا دیا، انہوں نے تکے کھا دے، انہوں نے نہر چ تکے دیتے وہ برداشت کیتے، بخار رکھیا او سیا۔ کبھی پیر نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑی شیخ ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بلکہ جب بھی بات ہوتی دکھ کو برداشت کرنے کے بعد مرشد گرامی کے سامنے یہ ہو کے کہتے کہ حضور آپ عبد القادر سے راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں مجھ سے؟ آپ کی رضا مجھے حاصل ہے؟ کیا آپ اپنی رضا کے ساتھ میرے ساتھ ہیں؟ یہ ایک طریقہ کار سے کھایا گیا قیامت تک کے لیے مریدوں کو۔ غوث پاک فرماندے نے میں اللہ نو جانیا تے اللہ نو پچھاڑیا۔ تسی کہ ہو جے مرید ہو جنہاں نو 90 سالاں بھی رب دا پتہ ہی نہیں چلیا۔ اللہ والیاں دے نال لگن دا تے مطلب یہ ہوندا کہ تانوں اللہ دا پتہ لگے۔ ایدی قدر کرو، اگر میں تانوں سمجھا رہا تے قدر کرو۔ الحمدللہ میں تہاڈا مرشد بھی ہاں، استاد بھی ہاں، راہبر بھی ہاں۔ جو خالی یہ تھوڑا ہوندا ہے کہ جی وہ بندے دے نال گئے سی جی اسی مرید ہو گئے سی، جی فلانے دے نال اسی گئے سی مرید ہو گئے سی۔ جی نال جاننا ہے تسی مرید ہو، اپنی اکھاں نال اپنے دماغ نال کچھ نہیں، خالی شعور نہیں ہے۔ کبھی کسی درجی کی دکان سے آپ آلو لینے نہیں گئے، کدی سائیکل والی دکان تو کدی نہیں تسی کسی نو کہا بھی ہے ذرا گڈی دے میرے ہے بدلنی یار فلانی ہے، پتہ ہے بھی دکان سائیکلاں دی ہے، تو انہوں ہر شے دا پتہ ہے۔ کپڑے والے سے آپ سوئی نہیں خریدتے، سوئی والے سے آپ جوتا نہیں خریدتے، جوتی والے کولو تسی یہ نہیں کہندے کہ میری بڈھی دا ہے فلانا زیور بنا دے۔ تو انہوں ساری دکاناں دی صحیح پہچان ہے تے تو انہوں اللہ والے دی صحیح پہچان کیوں نہیں؟ اجے تک کوئی یہ بھی دیو جواب ذرا۔ جواب ہوتا ہے جے وہ جواب بھی میں دے دینا کیونکہ تہاڈے کول جواب بھی کوئی نہیں، جواب بھی تانوں میں دسنا۔ گل یہ بھی جیڑی شاید بندہ روز روز لوے نا تے او دی بندہ ضرورت محسوس کردا ہے۔ تسی کہندے ہو بھی اسی اللہ نو اللہ کہتا بس جانے یا علی مراں گے تے دیکھیا جاؤ، سانو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جُتی تسی بدلنی ہوندی ہے 6 مہینے یا 4 مہینے، اس واسطے تسی 4 دکاناں پھر لیندے ہو۔ سبزی دال روٹی گوشت تانوں چاہیدا ہوندا ڈیلی، گھیو لون مرچ تانوں چاہیدا ہوندا ڈیلی، اس واسطے تسی دکاندار تے دکاناں پرکھ دیو۔ رب نال غرض ہی کوئی نہیں، وہ کھلا روٹی دین دیا انہیں کیڑا سنگ پھڑ لینا ہے۔ کوئی گلا کٹ ہوئے، کوئی ساہ روکے، کوئی لت باں ٹوٹے، کوئی بندے دے تونا 4-5 لین، بندیاں نو پتہ لگے بھی اللہ ہے جے بھی جد انہوں یہ ہو جا کرنا ہی نہیں تے بندیاں نو رب دی لوڑ ہی نہیں۔ یہ دیکھتے ہیں بھی کافرانو بھی ابے دیندہ، منکرانو بھی دیندہ، سانو کیڑی ایڈی چٹی لگی ہے، بس اللہ کہہ لیا تے بس ٹھیک ہو گیا، نہ جانن دی لوڑ ہے، نہ سونے پاک مصطفیٰ تے جڑا قرآن پاک نازل ہویا نہ انہوں پڑھن دی لوڑ ہے، نہ کسے رب والے دے قدمی لگ کے او دے پیچھے پھر کے جے میں دکانہ تے لینا چے لگ کے
ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੇ? ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜੇ। اللہ قریب ہے۔ قرب کا معنی نہ قرب مکانی، نہ قرب زمانی، نہ قرب مسافتی، بلکہ قرب بمعنی علمی طور پہ، قرب بمعنی قدرت کے اعتبار سے، قرب بمعنی اللہ کے احاطہ، ذات وحدہ لا شریک کا جو تصرف ہے بندوں پر، اللہ اس اعتبار سے قریب ہے۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب ان بندوں کو بتا میں قریب ہوں۔ اینا کو سفر ہوندا ہے اہل علم دا، صوفی دا، عاشق دا سفر اتھوں شروع ہوندا ہے۔ ہن دیانتداری نے دسو بھی جیڑے بیچارے 90 سالاں چ ایتھے نہیں پہنچے انہوں نے اگے کی جانا؟ جاؤ جڑے بندے بڑا بڑکا مار دیں یہ ہمیں کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے، لو جی بابوں کے بغیر آپ قریب کا معنی سمجھا کے دکھائیں میں مرید ہو جاؤں گا، گل ہو گئی۔ دنیا میں کوئی غیر مقلد وہ آدمی جو کہتا ہے میں بزرگوں کے بغیر ہی قرآن سمجھ سکتا ہوں، وہ قریب کا معنی سمجھا کے بتائے۔ اللہ کی ذات کے بیشتر جو مسئلے ہیں یہ اہل علم جو علم کلام کے ماہر ہیں انہوں نے یہ مسئلے حل کیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کوئی اس طرح کی ڈیٹیل نہیں ملتی، یہ بھی سن لیں آپ۔